السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ سب کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا یقیناً، لیکن مجھے بول کے ایسی ہستیوں کے بارے میں، اولو العزم انبیاء کے بارے میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آج میں بتاؤں گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا کیا معاملہ ہوا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آ جائے تو میں اس کی گردن مروڑ کے پھینک دوں گا۔ اب سب سے پہلے تو بتاؤں کہ ہدہد ہوتا کتنا بڑا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے، وہ بھی یہاں کینیڈا آنے کے بعد۔ پاکستان میں میری کبھی نظر نہیں پڑی ہدہد کے اوپر۔ یہ چڑیا جتنا پرندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی دم تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اور اس کے سر پہ ننھا منا سا ایک تاج ہوتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے تاج اوپر گیا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے موتی ہوں، لیکن وہ موتی نہیں ہوتے ہیں، اسی کے بالوں کی وہ بناوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ واٹر انجینئر تھا۔ واٹر انجینئر کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برڈ کو صفت دی ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے 300 گنا زیادہ دیکھ سکتی ہے زمین کے پہ جو کچھ بھی ہے۔ تو اس کو یہ واٹر انجینئر تھا۔ اچھا، اس کی پوری بٹالین تھی اور بٹالین کا ایک کمانڈر تھا۔ اس دن یہ ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جانے کو تیار تھا، یہ اس سے پہلے سیر سپاٹوں کو چلا گیا۔ کہاں گیا؟ ملک یمن۔ اور وہاں جا کے اس نے سب مشاہدہ کیا کہ یہ ملک کیسا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہاں کی رسومات دیکھیں۔ اور اب ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کوچ کا ارادہ کیا اور ہدہد کو نہیں دیکھا تو ان کو شدید ترین غصہ آیا اور انہوں نے کہا یہ آ جائے تو میں اس کی گردن مروڑ کے پھینک دوں گا۔ ایسے میں بٹالین کے کمانڈر نے کہا کہ اللہ کے نبی غصہ مت کیجیے، میں ابھی لے کر آتا ہوں اسے۔ کمانڈر نے غوطہ بھرا اور وہ چلا گیا آسمان کی فضاؤں میں۔ اس نے دیکھا کہ یمن کی فضاؤں کی طرف سے ہدہد آ رہا ہے۔ کمانڈر فوراً اس کے پاس پہنچا اور اس کے اوپر خوب غصہ کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی سخت ناراض ہیں۔ اب ہدہد نے کہا کہ دیکھو غصہ مت کرو، میں چل رہا ہوں اور میں بادشاہ کو بتا دوں گا کہ میں کہاں گیا تھا اور کیا دیکھ کے آیا ہوں۔ چنانچہ جب وہ گیا محل میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی غصہ مت کیجیے، میں ایک ایسے ملک گیا ہوں جو کہ جہاں پہ ملکہ حکومت کرتی ہے اور ملکہ کافرہ ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ غصہ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا ابھی تیرے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا، لے میرا خط اور جا کے ملکہ کو دے۔ اب ہدہد نے خط لیا اور جا کے تخت شاہی پر ملکہ کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا نبی سلیمان تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو پھر میں آ جاؤں گا تمہاری سلطنت کو تاراج کرنے کے لیے۔ ملکہ نے خط پڑھ کے ہدہد سے کہا کہ میں جواب بھیجواتی ہوں۔ ہدہد چلا گیا اور ہدہد نے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ملکہ کا جواب آئے گا۔ اب اس نے اپنی شورا کا اجلاس بلایا ملکہ نے، اور شورا کے اجلاس میں کہا اس نے مخاطب ہو کے اے میرے با تدبیر وزیرو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیے آپ کے ملکہ کے الفاظ پہ غور کیجئے، اے میرے با تدبیر وزیرو، یعنی پارلیمنٹ میں جو رکھے جاتے ہیں وزیر، یہ آج کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، وہ با تدبیر ہونے چاہیے، بے تدبیر وزیر نہیں ہونے چاہیے۔
خیر بہرحال اس نے کہا کہ اے میرے با تدبیر وزیروں، تم جانتے ہو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی ہوں۔ یہ خط آیا ہے ایک بادشاہ کی جانب سے، جو کہہ رہا ہے کہ تم اسلام قبول کرنے آؤ ورنہ میں تمہاری سلطنت کو تاراج کر دوں گا، اب میں کیا کروں؟ اس کے وزیروں نے کہا، ملکہ کے وزیروں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بادشاہ کو بے شک قیمت تحائف بھیجوائیں تو وہ رام ہو جائے گا۔ اب ملکہ نے اس تجویز کو پسند کیا اور بہت تحائف، یمن چونکہ بہت زیادہ امیر ملک تھا تو معدنیات خاص طور سے، تو اس نے ہیرے جواہرات کے تھال بڑے بڑے بنوائے اور وہ سروں پہ لے کے جب گئے وہاں پہ لاتعداد خدام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ یہ واپس لے جاؤ، مجھے خدا نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ملکہ کو پیغام دے دینا کہ اسلام قبول کرنے آ جائے ورنہ میں تمہارے ملک کو تاراج کر دوں گا۔ اب جب ملکہ نے دیکھا کہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں جائے بغیر، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ ادھر ملکہ نے کہلوایا کہ میں آؤں گی، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو بلا کے پوچھا کہ ملکہ کا تخت کون ہے اس دربار میں جو جلد سے جلد یہاں منگا دے گا مجھے؟ جنات نے کہا میں اتنے وقت میں بلا دوں گا، کسی نے کہا میں اتنے وقت میں بلا دوں گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے اور ان کے پرائم منسٹر اور ان کے جانشین بھی تھے، ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آصف بن برقیہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس بہت چھوٹا سا بہت کتاب خدا کا، الفاظ دیکھیے، میرے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم ہے، اس علم کے ذریعے سے میں آپ کے لیے تخت اتنی دیر میں بلوا دوں گا کہ آپ کی پلکیں جھپک کے کھل جائیں۔ اب دیکھیے انہوں نے تخت بلقیس منگا لیا۔ دوسری جانب دربار میں ایک جن نے کہا تھا اللہ کے نبی وہ بشر نہیں ہیں، ملکہ بلقیس وہ جن ہیں، جنیوں کی نسل سے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جنیوں کی نسل سے ہیں یا وہ بشر کی نسل سے ہیں، انہوں نے اپنے محل میں تخت تک پہنچنے کے لیے، دروازے سے لے کے تخت تک پہنچنے کے لیے، شاہی تخت تک تالاب بنوایا، تالاب میں پارا بھروایا اور پارے کے اوپر سے شیشہ منڈوا دیا۔ جب یہ شیشہ دن کی روشنی میں چمکتا تھا تو نیچے سے پارا ایسا لگتا تھا جیسے پانی ہلکورے لے رہا ہے، اور پھر ملکہ بلقیس تشریف لے آئیں۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ تخت تک جانے کے لیے ان کو پانی کا تالاب پار کرنا ہے، تو انہوں نے اپنا شاہی لبادہ پنڈلیوں تک اٹھا لیا، اور اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پیر دیکھے کہ وہ جنوں کی نسل سے نہیں ہیں بلکہ وہ بشر کی نسل سے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام دی اور ملکہ بلقیس نے وہ قبول کی اور مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے عقد کیا، عقد کر کے ان کو رکھا نہیں، اپنے وطن میں نہیں رکھا، اپنے پاس نہیں رکھا، کہا کہ تم اب یمن واپس جاؤ، اپنے امور سلطنت دیکھو، میں تمہارے پاس خود آیا کروں گا۔ دیکھیے اس میں بڑی حکمت ہے اس چیز میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب عقد کر لیا تھا تو وہ شوہر بن گئے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ اب تم یہیں رہو، میری خدمت کرو، میرا خیال کرو، اب تم چھوڑ دو اپنا ملک، وہ ملک جانے، وہاں کے لوگ جانے،
لیکن ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا تم واپس جاؤ، اپنے امور سلطنت دیکھو اور میں خود آؤں گا۔ یہ آپ دیکھیے، یہ تمام حکمت کی باتیں اگر ہم غور کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نقش قدم ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے ملکہ بلقیس کو اور تمام یمن کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 3 بچے ہوئے، ایک بیٹی جن کا نام میسا تھا، بیٹوں کے نام میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بیٹے جو تھے، ایک صاحبزادے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے۔ اس طرح سے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل چلی۔ اب یہاں تک تو یہ ہدہد سے شروع ہونے والی کہانی تھی جو تمام ہوئی۔ نہ ہدہد جاتا، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ حالانکہ وہ تھا کوئی بہت زیادہ دوری نہیں تھی اس وقت جہاں پہ آپ کا قیام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ہدہد کے ذریعے سے وہاں پہ اسلام کا قیام۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اپنی سلطنت تھی وہ دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلی ہوئی تھی، اور ہوائیں آپ کے تابع تھیں، جنات آپ کے تابع تھے، مخلوقات آپ کے تابع تھیں، آپ سب کی بولی سمجھتے تھے اور سب آپ کی بولی سمجھتے تھے۔ آپ ہواؤں کو، اتنی تیز ہوا تھی آپ کے تابع کہ وہ ملک جہاں پہ آپ 30 دن میں سفر کر کے پہنچتے نارمل کیفیت میں، ہوا آپ کو صبح سے شام میں پہنچا دیتی تھی۔ یعنی آپ دیکھیے جو آواز سے تیز رفتار وہ ہوتے ہیں نا، جیٹ جہاز ہوتے ہیں، اگر تصور کیجئے، اور تخت کیسا تھا، تخت کو جن اور دیو یہ دونوں مخلوقات اپنے بازوؤں پہ لے کے چلتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت اولو العزم نبی تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنی دولت دی تھی، لیکن میں تمام عمر کبھی میں نے کام سے جان نہیں چرائی، اور میں نے ہمیشہ محنت کی، اور آپ جنات سے پتھروں کے کام لیتے تھے، پتھروں کے ڈیم بنوائے آپ نے۔ آج بھی دریائے نیل پر ایک ایسا پتھروں کا ڈیم ہے جسے انسان نہیں بنا سکتا ہے، قوی الجثہ پتھر ہیں اس ڈیم میں، یہ آثار قدیمہ میں دریافت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں جن اٹھا کے لاتے تھے اپنے ہاتھوں پہ اور بناتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ وہ بنوا رہے تھے، آپ عصا لیے کھڑے تھے چھت کے اوپر، اور سامنے جنات بنا رہے تھے بلڈنگ۔ اچھا، بلڈنگ بنتی رہی، اور ایک دن آپ نے کہا تھا جب آپ جانے لگے تھے اوپر، تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو کوئی مجھے پریشان نہیں کرنا، آج میں تخلیہ چاہتا ہوں۔ آپ اپنا عصا لے کر اوپر چلے گئے اور دیکھتے رہے تعمیراتی کام۔ اتنے میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان اوپر آیا۔ آپ نے کہا کہ میں تو کہہ کے آیا تھا کہ کوئی مجھے آج ڈسٹرب نہیں کرے، تو پھر تم کیسے آ گئے، کس کی اجازت سے آ گئے؟ نوجوان نے کہا میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، اور اس طرح سے کھڑے کھڑے اپنے عصا کے سہارے کھڑے کھڑے آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ اب جنات کام کرتے رہے، آپ کھڑے رہے، جبکہ روح جا چکی تھی، لیکن آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ اب بلڈنگ جب تیار ہو گئی، اس دن آپ کے عصا کو جو مسلسل دیمک اندر سے کھا رہی تھی، تو وہ عصا کمزور ہو کے گرا، تو ساتھ میں آپ بھی فرش پہ آ رہے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت قصہ ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں،
آپ کا ذکر قرآن پاک کی 7 صورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور جس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو وراثت ملی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے، بڑی وراثت ملی تھی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، وہ ذرا غور سے اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے وراثت دی تھی، تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں انبیاء بھی اپنی وراثت دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو دین و دنیا کی راحتیں عطا فرمائے، آپ کے گھر میں نعمتوں کی برسات ہو، اور خوشیاں اور مسرتیں آپ کی دہلیز پہ سجدہ کریں۔ اس کے ساتھ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔